السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ ہدایت النحو کا درس ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حرف کی تعریف، اس کی علامت اور اس سے متعلق کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ حرف کی تعریف یہ ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں ہوتا ہے، یعنی وہ تنہا اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے، بلکہ اس کا معنی اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب غیر کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے، غیر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تب اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ نحو من، جیسے کہ کلمہ من ایک حرف ہے جس کا معنی ہوتا ہے سے، ترجمہ اردو میں فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاءُ، تو من اس کا معنی ابتدا ہے، وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اور یہ من اس ابتدا پر دلالت نہیں کرتا ہے مگر اس شے کے ذکر کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کل بصرۃ والکوفۃ، مثلا جیسے کہ مثلا بصرہ اور کوفہ، کہ بصرہ اور کوفہ جب ہم اس کو من کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر من کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور اگر تنہا من کہا جائے تو من کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی تنہا من اپنے معنی پر دلالت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جب ہم نے من کے ساتھ بصرہ کو لگا دیا اور من البصرتی کہا تو ایسی صورت میں اب وہ من اپنے معنی یعنی ابتدا پر دلالت کر پا رہا ہے۔ مثلا تقول سرت من البصرۃ الی الکوفہ، مثلا آپ کہیں کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، میں بصرہ سے کوفہ تک گیا، تو جب آپ نے صرف من کہا تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب آپ نے من البصرتی کہا بصرہ سے تو پھر ایسی صورت میں بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کام ہے جس کی شروعات بصرہ سے ہو رہی ہے۔ یوں ہی صرف اگر ہم سے کہیں تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا بصرہ سے یا کانپور سے تو ایسی صورت میں اب سمجھ میں آ گیا کہ کانپور سے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہے جس کا آغاز کانپور سے ہوا ہے، جس کی شروعات اور ابتدا کانپور سے ہوئی ہے۔ تو تنہا من اپنے معنی ابتدا پر دلالت نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کسی دوسرے اسم کو آپ لگا دیجئے تو پھر وہ اپنے معنی ابتدا پر دلالت کر پاتا ہے۔ تو یہ حرف ہے جو معنی فی نفسی پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ معنی فی غیرہ پر دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کلمے کو ساتھ میں شامل کیے بغیر اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے، دوسرے کلمے کو جب اس کے ساتھ آپ جوڑ دیجئے تو پھر وہ اپنے معنی کو بتا لیتا ہے۔ وَعَلَامَتُهُ أَلَّا يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهِ، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ ہی اس کے بارے میں خبر دینا درست ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے خبر دینا درست ہے، یعنی حرف نہ مخبر عنہ بن سکتا ہے، نہ ہی مخبر بھی بن سکتا ہے، نہ ہی مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند بن سکتا ہے۔ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر مسند الیہ اور مسند دونوں میں سے کچھ بھی بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت قبول نہ کرے۔ اسم کی جو علامتیں پیچھے بیان ہوئیں، مضاف ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، تنوین کا آنا وغیرہ، فعل کی جو علامتیں بیان ہوئیں، قد کا داخل ہونا، سین اور صوفہ وغیرہ کا داخل ہونا، اس کی گردان ہونا، تو جو اسماء اور افعال کی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کسی علامت کو قبول نہ کرے، وہاں پر وہ کوئی علامت نہ آ سکے، یہ حرف کی ایک علامت ہے۔ تو الحمدللہ حرف کی تعریف اور حرف کی علامت اور اس کی مثال یہ بیان ہوئی۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور کلام عرب میں حرف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہاں گویا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حرف اپنا معنی نہیں بتا پاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں حرف کا استعمال آخر کیوں ہوتا ہے؟
تو فرماتے ہیں کہ حرف کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ کلام عرب میں حرف کے بہت سارے فائدے ہیں، کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کو آپس میں جوڑنا، کہ مثلا دو اسم ہیں، دونوں کا اپنا الگ الگ معنی ہے، نحو زید فی الدار، جیسے کہ زید فی الدار۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اسم زید ہے اور ایک اسم دار ہے، زید کا اپنا معنی ہے اور دار کا اپنا معنی ہے، دار بمانا گھر، زید بمانا زید ایک شخص، ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں ہے۔ تو حرف کیا کرتا ہے کہ حرف ایسے دو اسم جن کا اپنا الگ الگ معنی ہوتا ہے آ کر کے ان کے درمیان ایک ربط قائم کر دیتا ہے، جیسے زید فی الدار، تو زید کا الگ معنی تھا، دار کا الگ معنی تھا، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن فی نے آ کر کے ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا، اور فی نے آ کر کے دار کو ظرف بنا دیا اور زید کو مظروف بنا دیا کہ زید گھر کے اندر ہے۔ تو ایسے دو اسم جن کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، حرف نے آ کر کے دونوں کے درمیان ایک تعلق جوڑ دیا۔ الماء فی الکأس، تو الماء کا معنی ہوتا ہے پانی، الکأس کا معنی ہوتا ہے گلاس، پانی گلاس، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فی نے آ کر کے یہاں دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا اور بتایا کہ پانی جو ہے وہ گلاس کے اندر ہے، یعنی گلاس ظرف ہے اور پانی اس کا مظروف ہے۔ اوی الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط قائم کرنا، کہ دو فعلوں کے درمیان آ کر کے ربط قائم کر دیتا ہے، نحو ارید ان تضربا، جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ ماریے، تو اریدو کا معنی ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، اور تضربو کا معنی ہوتا ہے آپ مار رہے ہیں یا آپ ماریں گے۔ یہ دو الگ الگ فعل ہیں، دونوں کے درمیان کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے معنوی اعتبار سے۔ اریدو میں چاہتا ہوں، تضربا آپ مار رہے ہیں یا ماریں گے، تأکلو آپ کھا رہے ہیں یا کھائیں گے۔ تو اریدو اور تضربو ان دونوں کے درمیان کوئی معنوی مناسبت نہیں ہے، کوئی تعلق، ربط اور رشتہ نہیں ہے۔ ان نے آ کر کے ان دو الگ الگ فعلوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا، اور جب ان داخل ہو گیا تو اب ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ماریے، تو ان نے داخل ہو کر کے تضربا جو تھا، تضربو فعل، اس کو اریدو کی مراد بنا دیا۔ تو ان نے آ کر کے یہاں جو دو الگ الگ فعل تھے جن کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کرنے کا کام کیا۔ اور اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط قائم کرتا ہے حرف آ کر کے، کا ضربت بالخشبہ، جیسے کہ ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے، ڈنڈے سے مارا۔ تو ضربت ایک فعل ہے اور الخشبہ ایک اسم ہے، الخشبہ بمانا لکڑی یا ڈنڈا، اور ضربت کا معنی ہوتا ہے میں نے مارا، تو میں نے مارا ڈنڈا، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، معنوی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ با نے آ کر کے یہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کر دیا، اور با نے آ کر کے یہ بتایا کہ جو خشبہ ہے یہ آلہ ضرب ہے، تو با نے خشبہ کو ضرب کا آلہ بنا دیا، با نے یہ کام کیا یہاں پر آ کر کے۔ تو یہاں جو ایک فعل اور ایک اسم تھا، ان دونوں کے درمیان ایک حرف نے آ کر کے ربط قائم کیا۔ اوی الجملتین، یا دو جملوں کے درمیان، کہ حرف جس طرح سے دو اسم کے درمیان، دو فعل کے درمیان، ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان ربط قائم کرتا ہے، اسی طرح سے دو جملوں کے درمیان بھی آ کر کے ربط قائم کرتا ہے، کہ دو جملے، دونوں میں الگ الگ بات کہی گئی اور دونوں مستقل بالمفہومیت ہیں، دونوں کا اپنا ایک معنی ہے، الگ الگ معنی ہے، معنوی اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حرف آ کر کے ایسے دو جملوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے، ایک ربط بنا دیتا ہے۔ جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، اس کی تعظیم کروں گا، اس کی مہمان نوازی کروں گا، اس کی عزت افزائی کروں گا۔ تو یہاں جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، اکرمت زیدن، میں نے زید کی عزت افزائی کی۔ تو جاءنی زید، یہ ایک جملہ ہے، اس کا اپنا ایک الگ مفہوم اور معنی ہے۔ اکرمت زیدن اکرمتہ، اس کا اپنا ایک الگ مفہوم اور الگ معنی ہے، دونوں کے درمیان معنوی اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیکن ان جو حرف شرط ہے،
اس نے آ کر کے یہاں ان دو الگ الگ جملوں کے درمیان ایک رشتہ اور ایک ربط قائم کر دیا، اور ان کے داخل ہونے کے بعد میں اب جاءنی زیدن یہ شرط، یہ جملہ شرط ہو گیا، اور اکرمتہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کی جزا ہو گئی۔ تو حرف نے یہاں دو جملوں کے درمیان ربط اور رشتہ قائم کرنے کا کام کیا۔ وغیر ذلک من الفوائد التي ستعرفها في القسم الثالث انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جن کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تیسری قسم میں سمجھیں گے اور جانیں گے۔ تو یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ حرف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں کے درمیان آ کر کے ربط قائم کر دیتا ہے، دو فعلوں کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان، اور دو جملوں کے درمیان۔ ان کی مثالیں بھی الحمدللہ بیان ہوئیں، اور امید ہے کہ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ باقی حرف کے جو فوائد ہیں، یعنی حرف کے صرف اتنے ہی فائدے نہیں ہیں بلکہ حرف کے مزید دیگر بھی فوائد ہیں، اور وہ جو دیگر فوائد ہیں ان کو باقاعدہ جہاں پہ حرف کی بحث ہوگی وہاں پہ مستقل طور پر ان ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر تو یہ طبعی طور پر استتباعاً یعنی ضمنی طور پر چند باتیں، چند فائدے ذکر کر دیے گئے ہیں، باقی پورے فائدے حرف کی قسم اور حرف کے بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گے۔ اب یہاں وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ اسم کی بھی وجہ تسمیہ بیان کی کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، پھر فعل کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، اب یہاں پر حرف کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اَيْ طَرَفًا، اور حرف کو حرف کہتے ہیں حرف کے کلام میں حرف یعنی طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے، کہ کلام کے اندر یہ طرف میں واقع ہوتا ہے، اور طرف میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ، کہ اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ کی طرح، کہ جس طرح مسند الیہ اور مسند یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں اس طرح سے حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے حرف کے طرف میں واقع ہونے کا۔ طرف کا مطلب کنارہ نہیں ہے کہ حرف چونکہ کنارے واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں، کبھی کنارے ہوتا ہے اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یہاں حرف بیچ میں ہے۔ تو طرف کا معنی یہاں پر کنارہ نہیں ہے بلکہ طرف کا معنی یہ ہے کہ وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ کی طرح، اس لیے حرف کو حرف کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔